اردو جائزہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا کا سفر کر رہے ہیں جو اب موجود نہیں ہے۔ ایک ایسا عرب جہاں عقیدے کا ایک پورا بازار سجا ہوا تھا، ہر قبیلے کا اپنا دیوتا، ہر علاقے کی اپنی دیوی اور ہر دیوتا کی اپنی الگ کہانی۔ اور اس کھوئی ہوئی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین رہنما موجود ہے، ہشام ابن الکلبی کی کتاب الاسنام، یعنی بتوں کی کتاب۔ بتوں کی کتاب؟ جی، یہ صرف بتوں کی ایک فہرست نہیں، بلکہ یہ اس دور کے عرب معاشرے کے سماجی، سیاسی اور آپ کہہ لیں نفسیاتی ڈھانچے کو سمجھنے کی ایک کھڑکی ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہاں بس یہ ہے کہ ہم اسے ایک تاریخی آئینے میں دیکھیں، نہ کہ کسی عقیدے کی توثیق یا تصحیح کریں۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو توحید پر قائم روایت تھی، جی، وہ بت پرستی میں کیسے بدل گئی؟ یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں ہوا۔ کتاب کے مطابق یہ ایک بتدریجی عمل تھا۔ جیسے جیسے مکہ کی آبادی بڑھی نا، اچھا، تو لوگ روزگار کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے لگے، اور وہ اپنے ساتھ ایک نشانی کے طور پر حرم سے پتھر لے جاتے تھے۔ تبرک کے طور پر؟ بالکل، تبرک کے طور پر۔ یہ صرف پتھر نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے یہ مرکز سے جڑے رہنے کی ایک علامت تھے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے جیسے کوئی اپنے گھر کی مٹی ساتھ لے جاتا ہے، لیکن یہ عقیدت، یہ عبادت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہیں سے آپ دیکھیں نفسیات کا عمل دخل شروع ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی نئی جگہ بستے، اس پتھر کو ایک مقدس یادگار کے طور پر نصب کر دیتے، پھر اس کے گرد بھی ویسا ہی طواف کرنے لگتے جیسا کعبہ کا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نسلیں بدلیں، اور اس پتھر کی اصل وجہ یعنی کعبہ کی یادگار ہونا وہ بھلا دی گئی نا، اور وہ پتھر خود ہی عبادت کا مرکز بن گیا۔ بالکل۔ اور پھر ایک شخص آتا ہے جو اس پورے عمل کو ایک منظم شکل دے دیتا ہے، عمرو ابن لہوئے۔ کتاب اسے ایک بہت بڑا گیم چینجر قرار دیتی ہے۔ جی بالکل۔ کیا وہ کوئی بہت کرشماتی شخصیت تھا یا معاشرہ خود ہی کسی تبدیلی کے لیے تیار بیٹھا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب اسے ایک بہت معزز اور با اثر شخص کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو جب ایسا شخص کوئی نیا نظریہ پیش کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں۔ صحیح۔ کہانی یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے شام گیا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ہم ان سے بارش مانگتے ہیں اور دشمن پر فتح کی دعا کرتے ہیں، اور یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ یعنی ایک ٹھوس نظر آنے والی شے جس سے آپ براہ راست بات کر سکیں۔ شاید اس وقت کا توحید کا تصور لوگوں کے لیے بہت کیا کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ہو گیا تھا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے، اور امر نے انہیں ایک ایسی چیز دی جسے وہ دیکھ سکتے تھے، چھو سکتے تھے۔ جی، اور جس سے فوری نتائج کی امید لگا سکتے تھے۔ اس نے ایک گہری انسانی ضرورت کو پورا کیا، یعنی غیب سے ایک ٹھوس تعلق قائم کرنے کی خواہش۔ تو وہ وہاں سے کچھ بت لے کر مکہ آیا اور انہیں کعبہ کے گرد نصب کر دیا۔ جی ہاں، اور چونکہ وہ ایک معتبر شخص تھا، لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ اس طرح ایک شخص نے پورے خطے کا مذہبی نقشہ ہی بدل دیا۔ تو اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا، لیکن کچھ بتوں کی کہانیاں تو ایسی ہیں جیسے سیدھی کسی فلم سے نکلی ہوں، خاص طور پر اصاف اور نائلہ کی۔ یہ تو ایک المناک محبت کی داستان لگتی ہے۔ ہاں، یہ کہانی بڑی ڈرامائی ہے۔ اصاف ایک مرد اور نائلہ ایک عورت، دونوں کا تعلق جرہم قبیلے سے تھا، اور وہ یمن میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اچھا۔ وہ حج کرنے مکہ آئے اور روایت کے مطابق کعبہ کے اندر تنہائی پا کر گناہ کے مرتکب ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ سزا کے طور پر وہ وہیں کے وہیں پتھر کے بن گئے۔ یہ تو ایک عبرت کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل، کتاب اسے ایک حقیقت کے طور پر بیان کرتی ہے، لیکن اس سے جو اہم نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ ان مجسموں کو کعبہ کے پاس رکھ دیا گیا تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ جی، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ایک کو صفا کے پاس اور دوسرے کو مروہ کے پاس۔ لیکن یہاں بھی وہی ہوا جو حرم کے پتھروں کے ساتھ ہوا تھا۔ مطلب وقت کے ساتھ عبرت کی نشانی عبادت کی چیز بن گئی۔ بالکل، نسلیں گزریں، اصل کہانی دھندلا گئی اور لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ خزاعہ اور قریش کے قبائل ان کے نام پر قربانیاں دینے لگے۔
یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ جس چیز کو گناہ کی سزا کے طور پر نصب کیا گیا تھا وہی شفاعت اور برکت کا ذریعہ سمجھی جانے لگی۔ یہی تو انسانی معاشروں میں معنی بدلنے کی بہترین مثال ہے۔ یہ تو بڑے مرکزی بتوں کی بات ہوئی۔ کتاب میں تو چھوٹے علاقائی دیوتاؤں کی ایک پوری فہرست بھی ہے، سواہ، ود، یغوس۔ یہ نام پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہر قبیلے کا اپنا ایک پیٹرن ڈیٹی تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ یونانی دیوتاؤں کی طرح کوئی ایک منظم خاندان نہیں تھا جو اولمپس پر رہتا ہو۔ یہ زیادہ تر قبیلوں کے ذاتی محافظوں کی طرح تھے۔ آپ کی شناخت آپ کے قبیلے سے تھی، اور آپ کے قبیلے کی شناخت اس کے دیوتا سے۔ جی بالکل۔ سواہزیل قبیلے کا دیوتا تھا تو ود کلب قبیلے کا، ان کا اثر و رسوخ مقامی سطح پر تھا۔ کتاب میں ود کے حوالے سے ایک شاعر کا شعر بھی ہے، ود تجھے سلامت رکھے کیونکہ ہم پر عورتوں کے ساتھ بے تکلفی حرام ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوتا صرف بارش یا فتح کے لیے نہیں تھے بلکہ سماجی قوانین اور اخلاقیات کا بھی حوالہ بن گئے تھے۔ جی ہاں، یہ عقائد روزمرہ زندگی میں رچے بسے تھے۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہے۔ کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ دو دیوتا یعوق اور نصر، ان کا ذکر عرب شاعری میں تقریباً نہیں ملتا۔ یہ تو عجیب بات ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مصنف کے مطابق اس کی وجہ ایک بہت بڑی ثقافتی تبدیلی تھی۔ حمیر قبیلہ جو یمن پر حکومت کرتا تھا، اس نے تبا بادشاہ کے دور میں یہودیت قبول کر لی تھی۔ اچھا۔ تو جب انہوں نے ایک نیا مذہب اپنایا تو انہوں نے صرف پرانے دیوتاؤں کی پوجا نہیں چھوڑی بلکہ انہیں اپنی ثقافتی یادداشت سے بھی مٹا دیا۔ گیت، کہانیاں، شاعری، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مطلب جو چیز شاعری سے غائب ہو جائے، سمجھے وہ معاشرے کے دل سے نکل گئی۔ بالکل۔ اور سنا میں ان کا ایک اور مندر تھا، ریام، اس کے بارے میں بھی عجیب کہانیاں ہیں کہ وہاں سے غیبی آوازیں آتی تھیں۔ جی، اور اسی مندر کی تباہی کی کہانی حمیر قبیلے کے یہودیت قبول کرنے سے جڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب تبا بادشاہ عراق سے دو یہودی عالموں کے ساتھ واپس آیا تو ان عالموں نے بادشاہ کو بتایا کہ ریام کا مندر ایک شیطانی جگہ ہے، اور بادشاہ نے اسے گرا دیا۔ بادشاہ کے حکم پر اسے گرا دیا گیا اور اس کے بعد بادشاہ اور یمن کے لوگوں نے یہودیت قبول کر لی۔ تو ہم نے المناک محبت کی کہانی دیکھی، مقامی محافظ دیوتا دیکھے، لیکن پھر آتے ہیں اس دور کے سپر سٹارز، وہ دیویاں جن کی پوجا تقریباً پورا عرب کرتا تھا، منات، لات اور عزا۔ بالکل، اور ان میں سب سے پرانی منات کو مانا جاتا ہے۔ اس کا مقام بھی بڑا اہم تھا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، سمندر کے کنارے۔ اور اوس اور خزرج جیسے بڑے قبائل اس کی بے پناہ تعظیم کرتے تھے۔ جی، ان کا ایک خاص معمول تھا، وہ حج کے تمام ارکان ادا کرتے لیکن سر نہیں منڈواتے تھے۔ اچھا؟ حج کے بالکل آخر میں وہ سیدھا منات کے پاس جاتے، وہیں سر منڈواتے اور کچھ دن قیام کرتے۔ ان کے نزدیک اس کے بغیر ان کا حج مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی وہ حج جیسی مرکزی عبادت کا ایک لازمی حصہ بن چکی تھی۔ بالکل۔ اور فتح مکہ کے بعد جب اسے تباہ کیا گیا تو اس کے خزانے سے دو مشہور تلواریں بھی ملیں، مخزم اور رسوب۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صرف پوجا پاٹ کی جگہ نہیں تھیں، بلکہ طاقت اور دولت کے مراکز بھی تھے۔ جی ہاں، جنہیں بادشاہوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ اور اگر منات قدیم ترین تھی تو طائف میں اللات کا کیا معاملہ تھا؟ اللات ایک بالکل مختلف حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک چوکور سفید پتھر کی چٹان تھی۔ قریش اور دیگر عرب اپنے بچوں کے نام اس کے نام پر رکھتے تھے، زید الالات، تیم الالات۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ کتاب کہتی ہے کہ وہ آج طائف کی مسجد کے بائیں مینار کی جگہ پر تھی۔ تاریخ کیسی تہیں بناتی ہے۔ اور پھر آتی ہے العزا۔ اگرچہ یہ لات اور منات کے بعد آئیں لیکن قریش کے نزدیک یہی سب سے عظیم دیوی تھیں۔ طاقت کی علامت، طاقت، غلبے اور وقار کی علامت۔ اس کا مندر مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا اور قریش باقاعدگی سے اس کی زیارت کو جاتے، تحفے اور قربانیاں پیش کرتے۔ قریش کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی ان تینوں کا ذکر کرتے تھے۔ قسم ہے لات اور عزا کی اور منات تیسری کی، انہیں اللہ کی بیٹیاں بھی کہا جاتا تھا۔ جی، نعوذ باللہ، وہ انہیں شفاعت کرنے والی بلند پایا دیویاں مانتے تھے۔ عزا کی اہمیت کا اندازہ اس ایک واقعے سے ہوتا ہے جو کتاب میں درج ہے۔ ابو احیا جو قریش کے ایک سردار تھے، بستر مرگ پر تھے۔
ابو لہب ان کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ مرتے ہوئے آدمی کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ ابو لہب نے بھی یہی پوچھا تو ابو احیا نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد عزا کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب مرتے وقت انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ ان کے قبیلے کی دیوی کا کیا ہوگا۔ بالکل، یہ مذہب سے بڑھ کر کچھ اور لگتا ہے۔ یہ شناخت اور سیاست کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ آپ نے بالکل درست پکڑا۔ اس پر ابو لہب کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، تمہاری زندگی میں بھی اس کی پوجا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی تمہارے مرنے کے بعد اس کی پوجا ختم ہوگی۔ اور یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئے۔ جی، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ عزا صرف ایک مذہبی علامت نہیں تھی، بلکہ قریش کی قبائلی شناخت، ان کے فخر اور ان کی سیاست کا مرکز تھا۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر اسے تباہ کرنے کے لیے خالد ابن ولید کو بھیجا گیا تو وہاں کا منظر بھی بڑا عجیب بیان کیا گیا ہے۔ ایک پراگندہ بالوں والی حبشی عورت، جی، جو دانت پیس رہی تھی۔ روایت کے مطابق خالد ابن ولید نے اسے قتل کر دیا اور پیغمبر اسلام کو آ کر بتایا تو انہوں نے فرمایا یہی عزا تھی، لیکن اب عربوں کے لیے کوئی عزا نہیں ہوگی۔ یہ ایک پرانے دور کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کا علامتی اعلان تھا۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک جھلک تھی اس کھوئی ہوئی دنیا کی، بڑے مندر، عظیم دیویاں، شاہی نذرانے، لیکن کتاب میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ شاید گھروں میں رکھے بتوں کی بات کر رہی ہیں۔ جی ہاں، کتاب کہتی ہے کہ ہر خاندان نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جب وہ سفر پر جاتے تو آخری کام اس بت کو چھونا ہوتا، اور جب واپس آتے تو پہلا کام بھی یہی ہوتا۔ یہ عقیدہ صرف بڑے عوامی مندروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کے گھروں میں ان کی روزمرہ زندگی کے ہر لمحے میں شامل تھا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مذہب یا عقیدہ صرف بڑی عمارتوں اور منظم رسومات کا نام نہیں ہوتا، اس کی جڑیں انفرادی اور خاندانی سطح پر بہت گہری ہوتی ہیں۔ یہ ایک ذاتی تعلق تھا، جیسے کوئی سفر پر جانے سے پہلے اپنے کسی بزرگ سے دعا لیتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عقیدہ کس طرح انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری شناخت، ہماری رسومات اور ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز کو تشکیل دیتا ہے، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے کا عرب ہو یا آج کی جدید دنیا۔ جی بالکل۔ اس پر مزید غور کیجیے گا۔ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیں۔